دو صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ سورہ انفال میں تو تذکرہ مال غنیمت کا ہے، ان مومنین کی صفات کا تذکرہ ہے، اس کے بعد غزوہ بدر کا پورا تفصیل سے تذکرہ ہے اور اس کی کامیابی کے اسباب اور نتائج پر تذکرہ ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کی کامیابی کے بعد جو غلام ہاتھ لگے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اس پر بھی تفصیل سے گفتگو اس سورہ کے اندر ہوئی۔ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں کہ جنگ میں جو مال دشمنوں کا ہاتھ لگتا ہے وہ مال غنیمت کہتا ہے۔ پہلے کی امتوں میں مال غنیمت استعمال کرنا جائز نہیں تھا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت کو دیگر قوموں کے مقابلے میں 3 انعام زیادہ دیے گئے۔ ایک یہ کہ مال غنیمت ان کے لیے جائز کیا گیا، دوسرے یہ کہ مٹی کو ان کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا، تیسرے یہ کہ پوری روئے زمین کو ان کے لیے سجدہ گاہ بنا۔ یعنی پہلی امتوں میں یہ تھا کہ وہ کوئی عبادت کریں گے تو جو ایک فرد عبادت ہے وہ وہی کریں گے جو ان کی کیا کہتے ہیں عبادت گاہ ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتے، جہاں چاہیں کریں۔ اسلام نے یہ سہولت دی ہے کہ اگر انسان کہیں پر ہے، مسجد سے دور ہے تو جہاں بھی ہے پوری زمین اللہ کی کیا کہتے ہیں پاک کہیں بھی پڑھ سکتے۔ دوسرے یہ کہ ان لوگوں کے یہاں عبادت کے لیے پانی کا استعمال ضروری تھا، طہارت کے لیے، پاکی کے لیے۔ یہاں یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس پانی نہ ہو یا پانی استعمال کرنے میں دشواری ہو، بیماری کا خطرہ ہو یا بیمار ہو اور بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ مال غنیمت، پہلے مال غنیمت وہ لے کر کے جلا دیا کرتے تھے، لیکن یہاں یہ ہے کہ مال غنیمت جلایا نہیں جاتا ہے بلکہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے اور جو بچ جاتا ہے وہ اس کو اٹھا کر بیت المال میں رکھ دیا جاتا ہے، جو پوری اسلامی نظام اور حکومت کے کام آتا ہے۔ ایک تو اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا خصوصیت سے، دوسرے یہاں پر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کچھ مومنین کی صفات ذکر فرمائی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ تو مومنین کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے اس قرآن اور اس ذکر کی وجہ سے بالکل پگھل جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ ڈرنے اور دہلنے لگتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بتائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری یہ کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ان سب تذکروں کے بعد غزوہ بدر کا پورا ایک تفصیل سے تذکرہ ہے، وہ تذکرہ ہم کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر اس کی کامیابی کے کچھ نتائج کا ذکر کیا گیا، اسباب کا ذکر کیا گیا۔ پہلی کامیابی تو یہ تھی کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ بعض مومنین وہ بھی تھے جو جانا نہیں چاہ رہے تھے لڑنے کے لیے، دل میں ان کے نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں منافقین کا ہی گروہ ہو جس کو بیان کیا گیا، لیکن جو اصل مومنین تھے ان کے دل میں ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کا حکم تھا تو وہ نکل پڑے، وہ چلے گئے۔ تو پہلی چیز تھی کہ اطاعت، طبیعت چاہیں نہ چاہیں، حالات سازگار ہوں یا نہ ہوں، اگر اللہ کا حکم ہے کسی چیز کے لیے تو اس کو کر لینا، تو مومنین نے یہ کیا۔ دوسرے یہ ہے کہ بھئی اللہ پر بھروسہ، سب سے پہلی چیز اللہ پر بھروسہ، اس لیے قرآن نے کہا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا ان کو، اللہ نے قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب تم تیر چلا رہے تھے تو تیر تم نہیں چلا رہے تھے بلکہ وہ تیر اللہ چلا رہا تھا۔ اس سے کیا بتانا بھئی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیر تو ہمارے ہاتھ میں، بندوق ہمارے ہاتھ میں، تلوار ہمارے ہاتھ میں، ہم چلا رہے ہیں، یہ کیسی بات ہو گئی؟ یہ بات یہ ہو گئی کہ یہ بھروسہ اور یقین ہو اللہ پر کہ یہ قدرت، یہ طاقت اللہ نے دی ہے۔ اگر اللہ نے یہ قدرت اور طاقت نہ دی ہوتی، نہ تو یہ تیر چل پاتا، نہ یہ کمان ہاتھ میں رک پاتی، اور نہ ہم یہاں کھڑے ہو پاتے۔ جب آدمی یہ سمجھ لے گا تو پھر جب وہ لڑے گا تو صرف اللہ پر یقین اور بھروسہ کر کے لڑے گا، اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے نہیں لڑ سکتا۔ جو آدمی صرف اپنی طاقت پر بھروسہ کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کو یہ دیا گیا تیاری پوری کریں لیکن بھروسہ اللہ پر کریں، یقین اللہ پر کریں، دعا اللہ سے مانگیں، یہاں پر یہی سکھایا گیا۔
اسی وجہ سے بیچ میں تھوڑا تذکرہ ہجرت کا بھی یہاں پر کیا گیا ہے، اور اسی کے بعد پھر جب تذکرہ ہوا ہے تو یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، دشمن سے ملاقات اور مٹ بھیڑ کی تمنا نہ ہو، لیکن جب مقابلہ ہو جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہاں پر یہ بھی ترتیب کی گئی، مسلمان پیچھے ہٹ کے نہیں بھاگے تھے اس مقابلے میں، اگر وہ پیچھے ہٹ کے بھاگ گئے ہوتے تو کامیابی نہ ملتی۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اب جم جائیے، لگے رہیے، چاہے نقصان ہو یا فائدہ ہو۔ بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تب بھی لگے رہیے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ ہم کیا کہتے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں تب بھی لگے رہیے۔ تو کوئی بھی مشن اگر آدمی لے کر کھڑا ہو تو اس میں جب تک وہ پورے طور پر جم کر نہ کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جنگ کی بات چل رہی ہے، عام حالات میں زندگی میں اگر انسان کوئی کام لے کر کھڑا ہوتا ہے، کوئی کاروبار، کوئی بزنس یا کوئی بھی چیز، تو وہ کچھ دن دیکھ کر تو ایسی پیچھے ہٹ جائے تو کامیابی تھوڑی ملے گی۔ کامیابی ملنے کے لیے تسلسل چاہیے، لگ جانا ہے، بالکل اٹ جانا ہے اس چیز میں۔ جب آدمی اس میں بالکل لگ جائے گا پورے طور پر اور کمر بستہ ہو جائے گا تبھی جا کے کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ یہ اصل میں چونکہ اس وقت معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب جنگ کے لیے نکلے تھے تو منافقین کا جو ٹولہ تھا وہ درمیان سے ہٹ گئے تھے اور انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی ان کی بات مانو گے تو اللہ اور رسول کی بات تو عمل ہوگا نہیں، پھر تو فائدہ ہے نہیں، اور آپ ایمان لائے ہو اللہ پر، اللہ کے نبی پر، ان لوگوں پر تو ایمان لائے نہیں جو نکل کر کے بھاگ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کا حکم یہ کہ آگے بڑھو، تو لہٰذا ان کی بات مت مانو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، اور یہیں پہ نہیں ہر جگہ اسی اصول کو اختیار کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، یہ بات ذرا غور کرنے کی، دیکھو آپس میں مت الجھو، آپس میں خود مت لڑو، اپنی طاقت کو بالکل دباؤ مت، اپنے آپ کو کمزور مت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اگر تم آپس میں لڑو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ناکام ہو جاؤ گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تمہاری ہوا اکھڑ کر کے رہ جائے گی۔ ہوا پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل کسی کام کا نہیں رہا، اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، اس کے جسم، اعضاء، دماغ کچھ کام نہیں کر رہا، بیکار ہو گیا۔ تو یہ جو اختلاف ہے، آپس کے جھگڑے ہیں، یہ بڑے نقصان دہ ہیں۔ اس صورت کے اندر یہ بڑا اہم پیغام دیا گیا ہے، یہاں پر بہت اہم پیغام یہاں پر دیا جا رہا ہے، اس لیے اس پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم لوگ۔ تھوڑا تذکرہ یہاں پر منافقین کا بھی ہوا، لیکن اس سے بحث نہیں کریں گے اس وقت۔ اس کے بعد پھر جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے ایک بات اور کہی کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی ہو سکتی ہے تم سے وہ تیاری کرو۔ قرآن نے یہاں پر تیاری کے لیے ایک لفظ جو استعمال کیا ہے وہ قوت کا ہے۔ قوت کے معنی طاقت کے ہیں، پاور کے ہیں۔ کوئی یہاں پر کیا کہتے ہیں کسی خاص چیز کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب یہ لفظ ایک ایسا استعمال کیا قرآن نے کہ قیامت تک آنے والی ہر دور کی لڑائی اور جنگ کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو جنگ اس زمانے میں تلواروں سے ہوئی تھی وہ آج بھی ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ جو جنگ کیا کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کی تھی وہ آج بھی ہوگی۔ جنگ جو ہے وہ تعلیم کی بھی ہو سکتی ہے، جنگ جو ہے فکر کی بھی ہو سکتی ہے، نظریے کی بھی ہو سکتی ہے، جنگ جو ہے اور دوسرے ذرائع سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو قوت کا ایک ایسا لفظ ہے جو ہر معنی کے لیے جو بھی جنگ ہے، جو بھی مقابلہ ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، وہ تیاری اس دور کی جو بھی ہو وہی طاقت ہے اس دور کی۔ معاملہ کسی سے ہمارا کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے طبقے سے ہے اور ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ بالکل ان پڑھ ہیں، تو مقابلہ کس بات کا ہوگا؟ تیاری نہیں ہے نا۔ تو قوت کا لفظ یہاں کے لیے بھی ہے۔ اور صلیبی جنگوں کا جو ایک طویل دور گزرا ہے، جو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے، جس میں انہوں نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو فتح کر کے ان سے واپس لیا تھا، اس کے بعد سے پوری عیسائی اور یہودی دنیا اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے صرف جہاد، جنگ، لڑائی یہ کافی نہیں ہے۔ اگر اس طرح لڑیں گے تو ان کو مات نہیں دے سکتے، ان سے لڑنا ہے تو ان کی سوچ کو بدلو، ان کے نظریے کو بدلو۔ اور ظاہر ہے کہ اسی کی وجہ سے پورا نظام تعلیم بنایا گیا، جو یورپ اور مغرب کا ڈھالا ہوا جو نظام تعلیم ہے وہ بنایا گیا۔
اور انسان کی کامیابی کا، اس کی ترقی کا اور اس کی روزی روٹی کا سارا نظام اسی نظام تعلیم سے جوڑ دیا گیا۔ اب آدمی پڑھ تو رہا ہے لیکن اس کے سامنے سوچ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دینی کام کرے گا یا اللہ کے لیے کوئی خدمت کرے گا۔ اس کے سامنے ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ انجینئر بن کے وہ اچھا کمائے گا، اچھی جاب ملے گی۔ یہ کیا کہتے ہیں نظریہ انہوں نے قائم کیا، اور اس نظریے میں انہوں نے انسان کو آخرت سے بہت حد تک ہٹا دیا۔ اسلام کی بہت سے مسلمات اور اصول سے انہوں نے اس کو الگ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان ہم تو یہی سمجھتے رہ گئے کہ جہاد ہوگا جہاد ہوگا، یہ سب جہاد ہی چل رہا تھا، اور ہم نے اس جہاد کی کوئی تیاری نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری قوم دن بدن کیا کہتے ہیں پیچھے جاتی رہی۔ آج ہندوستان میں ہماری قوم کس میں آتی ہے؟ پچھڑے لوگوں میں آتی ہے۔ ہندوستان میں ہمارے جو مسلمان ہیں وہ پچھڑوں میں آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ وجہ یہ کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی ایسی، بڑی بڑی آبادیاں ایسی ہیں جن کے پاس تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں۔ اسلامی تعلیم تو چھوڑ دیجئے، وہ تعلیم جس سے ہماری روزی روٹی جڑی ہوئی ہے آج کے دور میں، وہ بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے آپ جا کے ملیں گے، پورے پورے گاؤں، پوری پوری بستیاں ہیں کہ جہاں کوئی جانتے ہی نہیں ہے کہ بھائی بی اے کیا ہے اور ہائی اسکول کیا ہے اور 8 کیا ہے اور انٹر کیا ہے۔ وہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ہوشیار ہوئے، وہ اپنے کام دھام پر لگ گئے، ختم۔ یہی ان کا ایک نظریہ، ایک سوچ بن گئی تھی۔ تو یہ والی ہمیں اس لائن میں جب یہ ہمارے لیے محاذ قائم کیا گیا تھا تو اس محاذ پر ہمیں تیاری کرنی تھی۔ اس محاذ پر تیاری کرنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ اسلام کو کس جگہ سے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اسی نظام تعلیم کو اصلاح کے ساتھ، ترمیم کے ساتھ بہتر بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے، جس میں آخرت کا تصور بھی ہوتا، جس کے اندر شفافیت بھی ہوتی، تو وہ نظام تعلیم دنیا قبول کرتی۔ ایسا نہیں کہ قبول نہیں کرے گا کوئی، ضرور کریں گے۔ آپ ایسا نظام تو دیجیے۔ ہمارے پاس کسی چیز کا جب تک متبادل اور الٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم رو سکتے ہیں، صرف ماتم کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ان چیزوں کا صرف ماتم کیا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر اس کا بہترین علاج بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہر دور میں، ہر دور کے زمانے اور تقاضوں کے اعتبار سے اپنی امت کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے وہ تمام ذرائع اور اسباب اختیار کرنے چاہیے جو دنیا کر کے آج کل حکومت کر رہی ہے، جو حکومت ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورہ براءت ہے۔ براءت یعنی توبہ۔ براءت کے معنی آتے ہیں کہ اس چیز سے بیزار ہونا، دور ہونا، بری ہو جانا۔ کیونکہ قرآن نے فتح مکہ کے بعد یہ اعلان ہو گیا کہ اب مشرکوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور مسلمان اور مشرکوں سے کوئی دوستی تعلق نہیں۔ اب ہم ان کے عقیدے سے، ان کی رسموں سے، ان کے معاملات سے بالکل الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی جوڑ نہیں۔ ایک تو یہ اعلان کرایا گیا تھا اس بنیاد پر نام ہے۔ ایک توبہ نام اس کا اس بنیاد پر ہے کہ سن 9 ہجری میں اسلام کی ایک بہت اہم جنگ کا اعلان ہوا تھا۔ وہ جنگ ہو تو نہیں پائی تھی لیکن قافلہ گیا تھا، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں۔ بہت خطرناک دھوپ کا زمانہ تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، اور اعلان ہوا کہ بھائی جنگ کے لیے جانا ہے۔ بڑے بڑے اچھے لوگوں کے حالات کیا کہتے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، بہت پریشان تھے لوگ، جنگ کے لیے نکل گئے۔ 3 لوگ اس جنگ میں نہیں جا سکے، 3 لوگ اس جنگ میں نہیں جا سکے، جن میں ایک نوجوان صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک ہلال بن امیہ ہے، ایک اور ہے۔ یہ 2 حضرات تو ذرا عمر رسیدہ تھے، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جوان آدمی تھا، اور سواری سب چیزوں کا انتظام بھی تھا۔ تو اسی میں آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا کرتے رہ گئے اور نہیں جا پائے۔ بعد میں جب کیا کہتے ہیں قافلہ واپس آیا تو حضور نے کہا بھائی کعب نظر نہیں آئے کہیں پر بھی۔ کہا کعب تو نہیں تھے، کیا ہوا؟ بلایا گا بھائی کیوں نہیں گئے؟ اس میں ذرا پیغام سمجھیے گا کیا ہے۔ ان 3 خالص مومنوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد منافقوں کی بھی تھی جو نہیں گئے تھے۔ منافق آئے حضور کے پاس، ارے ہمارے گھر میں ایسا تھا ویسا تھا، جھوٹے آزار کر کے انہوں نے اپنے آپ کو وقتی طور پر بچا لیا۔ یہ 3 مسلمان وہ تھے، اگر چاہتے تو عذر کر کے انہیں بھی معافی مل جاتی، لیکن ان تینوں نے کسی نے جھوٹ نہیں بولا۔ حدیث میں ہے نا کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی جو ہے وہ بھلائی کی طرف لے جاتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جھوٹ جو ہے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور برائی جو ہے جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مقولہ ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے وہ انسان کو آخر میں نجات دے ہی دیتی ہے، کامیابی دلائی دیتی ہے، جھوٹ جو ہے صرف تباہ کرتا ہے۔ یہاں پر پتہ چلے گا اس تباہی اور نجات کا۔
ان تین لوگوں نے جب ایک بڑی تعداد جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا رہی تھی، یہ بچا سکتے تھے لیکن ان کے ایمان نے گوارا نہیں کیا، یہ سچ بولے تو ان کو سزا مل گئی۔ سزا یہ ملی کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اب ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی کیا کہتے ہیں تعلق نہیں رکھے گا، کوئی سلام نہیں کرے گا، ان سے کوئی مطلب نہیں رکھے گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ان کے بارے میں نہیں آتا۔ یہ تینوں لوگ بڑے پریشان، بڑی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ دو لوگ تو بڑے عمر رسیدہ تھے، بیچارے بزرگ تھے، بہت پریشان تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں جاتا تھا اور میں آنکھوں سے یوں کر کے دیکھا کرتا تھا حضور کو، لیکن حضور میری طرف متوجہ نہیں۔ میں سلام کرتا تھا، مجھے جواب نہیں دیتے تھے۔ میں ان کے سامنے جاتا تھا، چہرہ پھیر لیا کرتے تھے، لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ حضور مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے۔ بہت روتے تھے۔ آخر میں چونکہ وہ سچ بولے تھے، انہوں نے سچ کا ساتھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اور پھر فرمایا خاص خصوصیت کے ساتھ ان کی توبہ کا الگ سے ذکر کیا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان تین لوگوں کی بھی دعا قبول کر لی گئی جو جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ اور منافقین کا کیا ہوا؟ قرآن نے اس کو بیان کر دیا، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کہ یہ لوگ بیوقوف نادان ہیں، ان کے جھوٹ اور فریب بار بار کھلتے ہیں، ان کا نفاق بار بار کھل کر کے سامنے آتا ہے، انہیں موقع دیا جاتا ہے پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے۔ ان کا معلوم ہو گیا کہ کون ہے، ان کی ذلت ہوئی، وہ سب کے سامنے نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، سزائیں بھی ملی بعض موقعوں پر، لیکن ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں کامیابی۔ اب دیکھیے دنیا میں بھی کیا کہتے ہیں وقتی سزا ملنے کے بعد کامیابی مل گئی، بڑا اعزاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی توبہ کے قبول ہونے کا تذکرہ کیا۔ تو معمولی بات نہیں ہے کہ ان کی توبہ کے قبول ہونے کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا جا رہا۔ تو سچائی ایک حقیقت ہے اور اسی سچائی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ توبہ کا تذکرہ اسی پہلو سے کیا گیا ہے یہاں پر، تاکہ انسان جو ہے کسی بھی معاملے میں جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر جھوٹ کا سہارا لے کر کے کچھ سہولت مل جائے، لیکن آخر میں جا کر کے کیا کہتے ہیں صرف تباہی ہی تباہی ہے۔ اور سچ بولنے میں ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ تکلیف بھی ملے، کچھ سزا بھی مل جائے، کچھ سخت ترین حالات کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے، لیکن آخر میں صرف کامیابی ہے، آخر میں صرف کامیابی ہے، ناکامی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے ان حضرات کی توبہ کا تذکرہ کر کے قرآن نے یہی پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمین۔